أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس کے قبضے میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز کا مالک و مختار ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں وہ آزما سکے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اور وہ زبردست بھی ہے درگزر کرنے والا بھی. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. تم رحمان کی تخلیق میں کسی طرح کی بے ربطی نہیں پاؤ گے. فارجع البصر هل ترى من فطور. پھر واپس پلٹ کر دیکھو کہیں کوئی خلا پاتے ہو. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بار بار نگاہ اٹھاؤ مگر وہاں سے تمہاری نگاہ تھک کر نامراد ہی واپس پلٹے گی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. ہم نے تمہارے قریب کے آسمانوں کو عظیم و شان روشن چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کے مارنے و بھگانے کا ذریعہ قرار دیا ہے. ان شیاطین کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ اور عذاب ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور یہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو وہ اس کے دہاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے. وہ جوش کھا رہی ہوگی گویا شدت غضب سے پھٹی جا رہی. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. ہر مرتبہ جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے کارندے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا. قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا
بس وہ جواب دیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا۔ فَكَذَّبُونَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ۔ مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، اور دراصل تم لوگ بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم اس کی بات سنتے اور سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاوار نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اس طرح وہ اپنے قصور کا اعتراف کریں گے۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پس ان دوزخیوں پر لعنت ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ جو اپنے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت زیادہ اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم چپکے سے بولو یا زور سے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کا حال بھی بخوبی جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا خلق کرنے والا ہی نہ جانے گا۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، حالانکہ وہ انتہائی باریک ہے اور باخبر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک نعرہ صلوات۔ شعر اشعار سماعت فرمائے۔ مولانا تشریف لا چکے ہیں، اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا حسن ظہیر صاحب قبلہ۔ مولانا تشریف لا چکے ہیں اور سلام کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات کا اور سہارا دیں۔ جری کے سامنے جو سر اٹھا کے آئے ہیں، جری کے سامنے جو سر اٹھا کے آئے ہیں، سمجھ لو اپنی اجل کو بلا کے آئے ہیں۔ گلے پتیر جو بے شیر کھا کے آئے ہیں، گلے پتیر جو بے شیر کھا کے آئے ہیں، وہ حر مولا کو ٹھکانے لگا کے آئے ہیں۔ او خدا نے کہہ دیا بھیجو انہیں جہنم میں، خدا نے کہہ دیا بھیجو انہیں جہنم میں، جو اہل بیت کے دل کو دکھا کے آئے ہیں۔ یہ بھی شعر دیکھیں گے بطور خاص کہ حسینیوں نے
کیا جب حسین کا ماتم، حسینیوں نے کیا جب حسین کا ماتم، سلام لاکھوں انہیں انبیاء کے آئے ہیں، اور تم ایک چھوٹی سی مسجد بچا نہیں پائے، تم ایک چھوٹی سی مسجد بچا نہیں پائے، حسین دین پیمبر بچا کے آئے ہیں، اور جو کام سب سے بڑا تھا کیا وہ اصغر نے، جو کام سب سے بڑا تھا کیا وہ اصغر نے، نقاب ظلم کے رخ سے ہٹا کے آئے ہیں، وہاں سے سر کو جھکا کر ہوا گزرتی ہے، وہاں سے سر کو جھکا کر ہوا گزرتی ہے، جہاں چراغ ازاں ہم جلا کے آئے ہیں۔ یہ مقطع سماعت فرمائیں کہ صفِ عذابا وہ آئیں تو میل ہو جائے، صفِ عذابا وہ آئیں تو میل ہو جائے، یہ فیصلہ انہیں آصف سنا کے آئے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ کہ اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو زبر کشادہ تھے وہ سردار بنائے، سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے، انوار تلاشے تو عزادار بنائے، انوار تلاشے تو عزادار بنائے۔ اب جو میرے مولا کا عزادار نہیں ہے، خود سے وہ سوچے کہ بیکار نہیں ہے، خود سے وہ سوچے کہ بیکار نہیں ہے۔ انسان چار چیزوں سے مل کے خلق ہوا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا سے۔ شیر ملاحظہ فرمائے کہ پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب، آگ پہ ہوتا ہے ماتم با صدب، نوحے کی ہر ایک صدائیں پہ ہوائیں ہیں مضطرب، فرش عزا بھی بچتا ہے خاک پہ روز و شب، تو چاروں پہ راج ہے شاہ مشرقین کا، دراصل زندگی پہ ہے قبضہ حسین کا، دراصل زندگی پہ ہے قبضہ حسین کا۔ یہ تو عام انسان تھے جو آگ، پانی، مٹی، ہوا سے خلق ہوئے، ہم کس چیز سے ہوئے ہیں؟ کہ ترتیب ظہوری کے ہیں دو چار عناصر، وہ بھی ہیں میرے مولا کے عزادار عناصر۔ ہاں کرتا ہوں میں بھی تسلیم 100 بار عناصر، خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر، نہ آگ، نہ پانی، نہ مٹی، نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے ہیں فاطمہ زہرا کی دعا سے، ہم خلق ہوئے ہیں فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ تو جانے کی ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ، جانے کی ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ، نہ بغض، نہ الحاد، نہ اوہام، نہ کینہ، دل میں بسا ہے کہیں اس کے کربل، کہیں مدینہ۔ تو شبیر کا دشمن رہ پائے اس میں کبھی نہ، سینے پہ یہ جو ماتم کی تحریر چلی ہے، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہیں، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہیں، تو اٹھتا ہے ماتم کے لیے جو عزادار کا پنجہ،
تہذیب کے سینے پہ ہے یہ افکار کا پنجہ، ہر ایک دور میں ہر ایک ظلم کے انکار کا پنجہ، تو 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ۔ اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے، رخسار حکومت پہ تماچا بھی یہی ہے، رخسار حکومت پہ تماچا بھی یہی ہے۔ ایک نعرے سلوات، 2 شعر اور کہ مائیں اپنے بچوں کے حق میں دعائیں کرتی ہیں۔ ایک دعا شہزادی کر رہی ہیں بچوں کے حق میں کہ ان آئینوں میں عکس ابو جد کو دیکھ کر، تخلیق محرومہ کے مقصد کو دیکھ کر، معصوم لاڈلوں کے سینوں خط کو دیکھ کر، ارے کہتی تھی روز آن و محمد کو دیکھ کر، کہتی تھی روز آن و محمد کو دیکھ کر کہ جرت کے ہر صف کے آسمان ہو، اے کربلا کے سپاہی جلدی سے جوان ہو، اے کربلا کے سپاہی جلدی سے جوان ہو۔ تو اس شان سے سفر پہ چلی بنت لافتہ، دیکھا چراغ عزم بجھنے لگی ہوا، غیرت کی ملکہ نے پس شاہ کربلا، پردہ حضو میں پست نگاہی پہ یوں رکھا، بے خوف سر پہ عظمت حفاظ اوڑھ لی، چادر نہیں تھی تو ہیبت عباس اوڑھ لی، چادر نہیں تھی تو ہیبت عباس اوڑھ لی۔ ایک نعرے سلوات۔ فاتحہ۔ الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرات التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید علی رضا رضوی صاحب ابن سید اعجاز حسین رضوی صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له احد۔ اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصبی حقوقہم و منکری فضائلہم و مصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور اللہ ذکر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے صدقے میں اس مرحوم کے درجات عالی فرمائے اور اس کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے۔ مر جانا ہر ذی روح کی قسمت میں ہے، اس سے نہ مفر ہے، نہ کوئی انکار ہے، نہ کوئی فرار ہے، نہ کوئی بچ سکتا ہے۔ موت آنا ہے تو آئے گی،
کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس پہر آئے گی، کس جگہ آئے گی، عمر کے کس دور میں آئے گی، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ یا اللہ بہتر جانے۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ بعض روایات کے مطابق آج کا روز ولادت باسعادت امام علی بن الحسین حضرت زین العابدین علیہ السلام بھی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ تو ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ یا اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کے اوپر کب موت آئے گی، یا اللہ جس کو علم عطا کر دے وہ جانتا ہے کہ کب کس کو موت آئے گی۔ یا اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ جس کو اس کا عالم بنا دے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو علماء کرام، خطباء اور ذاکرین کی زبانی اکثر آپ سماعت فرماتے ہیں کہ جس میں ایک شخص کو جو ایک شاعر ہے اور بڑا مشہور شاعر ہے، اس کو امام نے اس کی روزی کا انتظام کیا 40 برس کے لیے۔ تو لوگوں کو حیرت ہوئی، لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ کیا سبب ہے کہ امام علی بن الحسین زین العابدین نے کسی آدمی کو روزی کے طور پر 40 برس کی تنخواہ دے دی۔ یقین جانیے لوگ حیران رہے، پریشان رہے، لیکن اس وقت تک کے پریشان رہے جب تک کہ وہ 40واں برس نہیں آ گیا۔ جیسے ہی وہ 40واں سال آیا اور اس شاعر کا انتقال ہوا، تب لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ اللہ اکبر، روئے زمین پر ایک علی بن الحسین زین العابدین تھے جو اس آدمی کی حیات بھی دیکھ رہے تھے، اس آدمی کی موت بھی دیکھ رہے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اول آپ کے سامنے عرض کروں، دھیرے دھیرے مجمع بھی جمع ہو رہا ہے، کہ جناب فرزدق ایک مشہور شاعر، ایک مشہور شاعر، عرب کا ایک مشہور شاعر اور اتھینٹک شاعر، استاد الشعراء میں جسے کہا جائے فہرست اگر بنائی جائے اس دور کے عربوں کے شاعروں کے درمیان، تو اساتذہ کی جو فہرست بنے گی اس میں پہلا نام جناب فرزدق کا ہوگا۔ انتہائی ذہین، انتہائی سمجھدار، انتہائی فکر رکھنے والے اور بے پناہ شعر کہنے والے۔ بلکہ ان کی مثال یوں دے دوں، اس آدمی کی شاعری کے کمال، مولوی صاحب تشریف فرما ہیں، کمال یہی تھا کہ اگر وہ کسی شاعر کے کلام کی تعریف کر دیتا تھا، جیسے کوئی شاعر کسی مشاعرے میں کلام سنا رہا ہے اور ایک بار وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے واہ 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 سبحان اللہ، کیا اچھا تم نے شعر سنایا ہے، تو پھر وہ شاعر اتنا خوش ہوتا تھا کہ اپنے حق میں ایک باقاعدہ خود اشعار کہتا تھا، قصیدہ کہتا تھا کہ میرے مقابل کون ہے عرب میں، میری تعریف فرزدق جیسے شاعر نے کی ہے۔ یعنی طرہ امتیاز مانا جاتا تھا، اس کو فخریہ انداز میں لوگ پیش کرتے تھے کہ میری تعریف فرزدق نے کی ہے۔ اسی فرزدق کو ایک مصیبت آ گئی، ایک مشکل آ گئی، ایک پریشانی آ گئی، معتوب ہوا بادشاہ وقت کا۔ سبب یہ تھا کہ اس نے ایک قصیدہ کہا تھا چوتھے امام کی شان میں خانہ کعبہ کے اندر، اور اس کی وجہ سے ہشام ناراض ہو گیا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں وہ خلیفہ تھا، بعض لوگ کہتے ہیں وہ ولی عہد تھا، عبد الملک کا دور تھا، اس کے بعد میں اس کا بیٹا ولی عہد تھا جو بعد میں خلیفہ بنا، وہ سب اپنی جگہ پر۔ ہشام فرزدق سے ناراض ہوا اور ناراض ہو کر اس کو قید میں ڈال دیا۔ قید سے جب آزاد ہوئے فرزدق تو امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مجھے کچھ کہیں آذوقے کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، کہیں نوکری نہیں مل رہی ہے۔ سب لوگ اتنا خائف ہیں ہشام جیسے ظالم بادشاہ سے کہ وہ ڈر کے مارے مجھے اپنے کاروبار میں شریک نہیں کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ ہشام کا عتاب ہم پر بھی نازل ہو جائے۔ تو مولا بہت پریشان ہوں، مجھے کچھ کھانے کو اگر مل جائے تو جسم میں بدن میں قوت آ جائے تاکہ میں پھر نکلوں اور لوگوں سے سوال کروں، کہیں نہ کہیں کاروبار اور کام ڈھونڈوں۔ تو جناب فرزدق کے سوال پر امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک سوال کیا، فرزدق اتنا بتا دو کہ جب اس کی نوکری میں تھے، بادشاہ کی نوکری میں تھے، تو تمہیں دربار میں ہر مہینے کتنے پیسے ملتے تھے؟
تو جناب فرزدق نے کہا مولا اتنے درہم ملتے تھے، اتنے دینار ملتے تھے، اتنا پیسہ ملتا تھا۔ اپنے ملازم کو آواز دی اور کہا جاؤ اور فرزدق کے لیے 40 برس کی تنخواہ لا کر دے دو۔ توجہ دیے گا، ایک بات تو سمجھ میں آئی، آج صبح بھی میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ ایک بات سمجھ میں آئی، یہ آل محمد کی سرکار ہے، یہ آل محمد کی ڈیوڑی ہے۔ یہاں پر مانگنے والا جب آتا ہے تو مانگتا ہے ایک دن کے لیے، ملتا ہے 40 برس کے لیے، ملتا ہے 40 برس کے لیے۔ 40 برس کی اٹھا کے تنخواہ دے دی، وہ تو خوشی خوشی چلے گئے، پہلے انکار کرتے رہے، آخر میں وہ لے کے چلے گئے۔ لوگ پریشان تھے کہ 40 برس کی تنخواہ کیوں دے دی۔ جب 40 سال گزرے اور جناب فرزدق کا انتقال ہوا، اسی شاعر کا انتقال ہوا، تب لوگوں نے اس کو نوٹس کیا اور غور کیا کہ ارے 40 برس کی تنخواہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ دنیا میں کوئی جانے یا نہ جانے، زین العابدین جانتے ہیں کہ یہ حیات اس کی کب تک کے ہے، زندگی اس کی کب تک کے ہے، تو یا اللہ موت کے بارے میں جانے یا معصومین موت کے بارے میں۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ تو موت تو لازمی ہے، موت یقینی ہے، موت آئے گی اور آ جائے گی، نہ مفر ہے، نہ کوئی فرار ہے، نہ کسی طرح کی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے انسان کی موت سے بچ جائے۔ موت آئے گی۔ ایک حکایت ہے، اب پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن وہ حکایت ہے، اکثر بچپن سے ہم لوگ بھی سنتے چلے آئے کہ حکیم لقمان بڑے ذہین تھے، ان کو ایک دم سے خدشہ ہوا کب ملک الموت آ جائیں اور میں مر جاؤں، تو انہوں نے ایک انتظام یہ کیا کہ اپنے جیسے، مختار بھائی، اپنے جیسے 40 لقمان بنا لیے، ایک جیسے 40 لقمان نظر آ رہے ہیں۔ اب اگر ملک الموت آئے گا تو کم سے کم میری جان بچ جائے گی۔ لیکن اس حکایت کے جملے یہ ہیں کہ جب ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آئے، اب ظاہر ہے کہ ملک الموت فرشتہ ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، جانتا تو ہے، لیکن اللہ بھی اپنے بندوں کے کسی بھی کاوش کو رائے گا نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی توصیف کرتا ہے۔ تو جناب ملک الموت آ کے ایک ایک صورت دیکھ رہے ہیں اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون ملک الموت، کون حکیم لقمان ہے۔ آخرش انہوں نے ایک جملہ کہا، کیا کہنا اس مصور کا کہ جس نے ایک جیسے 40 لقمان بنا دی۔ اب ظاہر ہے کہ جب تعریف ہوتی ہے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ جو لقمان اصلی تھے وہ آگے بڑھے کہنے میں نے بنائی ہیں۔ کیا بنائی ہیں تو تشریف لے آئیے، آپ ہی کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی یہ حکایت اس لیے بھی ہے کہ آپ لاکھ پردوں میں چھپنا چاہیں، جب موت آئے گی تو لے کے ضرور جائے گی، تو مفر کسی کو نہیں ہے۔ اب موت کی ایک کیفیت ہے، دیکھیے توجہ دیے گا، کیونکہ یہ سال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے تو میں مناسبت سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے ایک موت کی تصویر کھینچی ہے، اور جب اس تصویر کو آپ پڑھیے گا، اس تصویر کو آپ دیکھیے گا، تصویر کو آپ سنیے گا، تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ آل محمد علیہ السلام سے جو محبت ہم کر رہے ہیں، اس کا فائدہ زندگی کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد تک کتنا ہے۔ دیکھیے توجہ دیے گا، قرآن مجید میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی میں نے 3 آیتوں کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اور تم یاد کرو۔ اب دیکھیے یہ میں موت کے بارے میں نہیں ڈیفائن کر رہا ہوں، مولوی صاحب تشریح نہیں فرما رہے ہیں، آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو موت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ موت ایسے آئے گی ایسے آئے گی، اما جس نے موت کو پیدا کیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ موت کے وقت میں انسان کے اوپر کیا گزرے گی۔ اب چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں، ہم تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ ہو کے رہے گا۔ اس لیے یہ قرآن مجید میں 56واں سورہ قرآن مجید کا سورہ واقعہ کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہ کیفیت بیان کی ہے قرآن مجید نے انسان کے اوپر جب موت آتی ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب تمہاری جان کھینچ کے، تمہارے بدن کی جان کھینچ کے تمہارے حلقوم میں آ جائے گی، حلق میں آ جائے گی۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تمہارے حلقوم میں جان کھینچ کے آ جائے گی۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اس منظر کو دیکھ رہے ہوگے بڑی بے چارگی کے ساتھ،
بڑی بے بسی کے ساتھ، بڑی بے کسی کے ساتھ، مرنے والے کے ساتھ نہ تم اس کے مددگار ہو سکتے ہو، نہ مرنے والا تم سے مدد طلب کر سکتا ہے، ولو تم اولاد کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، ماں باپ کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، دوست کیوں نہ ہو، جتنا مرنے والے کے قریب کھڑے ہوئے ہو، مرنے والا نہ تمہیں مدد کے لیے پکار سکتا ہے، نہ تم مرنے والے کی مدد کر سکتے ہو، بس تم اس منظر کو دیکھ رہے ہو، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تم اس منظر کو دیکھ رہے ہو۔ پھر قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اس وقت تمہارے رب کا تمہارے اوپر لطف یہ ہوگا کہ اس وقت میں خدا تمہارے مرنے والے کے قریب تم سے کہیں زیادہ قریب کھڑا ہوں گا، یعنی اگر تم مرنے والے کے یہاں پہ کھڑے ہو تو میں ایک قدم اور آگے ہوں گا، یعنی مشیت تم سے کہیں نزدیک اس مرنے والے کے پاس ہوگی جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے ایک موت کی کیفیت یہ بتائی کہ نزع کی کیفیت ہے، سکرات کا عالم ہے، جسم سے جان کھنچ رہی ہے اور اب روح قبض ہو رہی ہے، ایسے موقع پر خدا بندے کے قریب کھڑا ہوا ہے یا موجود ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، میں تمہارے قریب ہوں۔ اب یہاں پر ایک ٹیکنیکل سوال ہے اور سامنے کا سوال ہے، اور اس کو غلو کی تہمت کوئی نہ دے، سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ نے کہا میں تمہارے قریب ہوں، کیا اللہ کسی آدمی کے پاس قریب آ سکتا ہے؟ اگر یوں تو وہ رگے جا سے قریب ہے، وہ جانے دیجئے، ایک فکس ٹائم پر کہیں موجود اگر مل جائے تو وہ بندہ تو ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے۔ اللہ میاں اگر کسی جگہ فکس مان لیا جائے، مثلا میں اس وقت ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو اس وقت ممبر پہ بیٹھا ہوں تو فرش اعضاء پہ نہیں ہوں، اگر امام باڑے میں ہوں تو باہر نہیں ہوں، اگر باہر ہوں تو گھر میں نہیں ہوں، ہم ایک جگہ فکس ہو سکتے ہیں۔ یہ قانون اللہ کے لیے نہیں لگا سکتے، اللہ ہر جگہ ہے، ہم اس کو فکس نہیں کر سکتے۔ یہی سبب ہے، ابھی معراج گزری ہے 27 تاریخ کو، یہی سبب ہے کہ 3 اللہ میاں کے وعدے ہیں قرآن مجید میں۔ ایک وعدہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام سے، میرے موسیٰ آؤ کوہ طور کے اوپر، میں تم سے کلام کروں گا، ہم کلام ہوں گا، تمہیں کلیم بناؤں گا، تمہیں کلیم اللہ کا خطاب ملے گا۔ اب جناب موسیٰ اللہ کے بلانے کے اوپر کوہ طور پہ چلے گئے، قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے۔ اب وہاں اللہ میاں موجود نہیں ہے، دیکھیے توجہ دیے گا، اللہ میاں موجود نہیں ہے، بلکہ ایک پیڑ ہے اور اس پیڑ سے روشنی نکل رہی ہے، نور نکل رہا ہے، اور اسی پیڑ سے آواز آ رہی ہے، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، میں تمہارا خدا ہوں۔ موسیٰ چونکہ نبی تھے، سمجھ گئے کہ یہ خدا بول رہا ہے، لیکن خدا نہیں ہے وہاں پر، وہاں ایک پیڑ کا سہارا ہے، ایک پیڑ میں روشنی پیدا ہو گئی، یہ خدا بول رہا ہے۔ موسیٰ سمجھ گئے، کیا خدا کے پاس قدرت نہیں تھی کہ کسی اور طرح سے آ سکتا تھا؟ بے شک، کیا کہنا اس کی قدرت کا، لیکن اگر وہ آ جاتا، توجہ دیے گا، آ جاتا تو وہ چاہے ایک لمحے کی بات ہوتی موسیٰ سے، وہ کوہ طور پہ فکس ہو جاتا، محدود ہو جاتا۔ کوہ طور پہ ہوتا تو وہ پہلے آسمان پہ نہ ہوتا، دوسرے آسمان پہ نہ ہوتا، 7ویں آسمان پہ نہ ہوتا، اگر وہاں مان لیا جائے تو یہاں نہ ہوتا۔ جو ایک جگہ ہو دوسری جگہ ہو نہ ہو، وہ بندہ تو ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، بلکہ یہ جملہ مولوی صاحب میرے والد صاحب کا جملہ ہے، ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ اگر خدا خود متکلم ہو جائے، خود بول دے، تو وہ خدا خدا نہ رہے، اس کی وحدانیت مجروح ہو جائے۔ اس لیے کہ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ خدا آ گیا، یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے معنی باہر نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے، کہیں بازار میں نہیں ہے، آپ یہاں ہیں، یہاں ہیں تو اس کے معنی فکس ہیں۔ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، ہر کسی کو دیکھ رہا ہے، ہر جگہ موجود ہے، ایک جگہ فکس نہیں کیا جا سکتا۔ تو موسیٰ سے پیڑ کا سہارا لیا، ابھی معراج گزری ہے، شب معراج اپنے حبیب کو بلا لیا، براق بھی بھیج دیا، جبرائیل بھی ساتھ بھیج دیے گئے، اور جبرائیل بھی ایک جگہ جا کر رک گئے، جائیے اب آگے آپ کی منزل ہے۔
میں قدم بھی آگے بڑھاؤں تو میرے پر جل جائیں۔ اب حبیب خدا آگے بڑھ رہے ہیں، سامنے 2 کمانوں کا فاصلہ ہے، پردہ حائل ہے یا 2 کمانوں کا فاصلہ ہے، ادھر سے کوئی بول رہا ہے، ادھر سے کوئی بول رہا ہے، نبی سمجھ رہے ہیں کہ خدا بول رہا ہے۔ دیکھیے توجہ دیے گا۔ اب اگر ہم پر غلو کی تہمت لگتی ہے، چونکہ چینل کے ذریعے بہت دور تک آواز جا رہی ہے، ہم پر غلو کی تہمت لگتی ہے کہ ارے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو بہت زیادہ یہ شیعہ بڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اس بلندی پہ تھا جہاں اللہ علی کے لہجے میں بول رہا تھا۔ اما بھیا اگر اللہ کسی کے لہجے میں نہ بولے تو وہ محدود ہو جائے، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کیسا لہجہ ہو، تو ویسے ہی تو لہجہ ہوگا جس کی آنکھیں عین اللہ ہوں، جس کی زبان لسان اللہ ہو، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہو، جس کا نفس نفس اللہ ہو، جس کا لہجہ یہاں سے بھی ملتا ہو وہاں سے بھی۔ یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا لہجہ یہاں سے بھی ملتا ہو وہاں سے بھی ملتا ہو۔ تو اب اللہ گفتگو کر رہا ہے لہجہ علی میں، یہ دوسرا وعدہ۔ تیسرا وعدہ ہم انسانوں سے کیا، موت کے وقت میں تمہارے قریب ہوں گا۔ یہاں پر بھی وہی ٹیکنیکل مسئلہ پھنس رہا ہے، اگر خود آ جائے تو وہ محدود ہو جائے۔ میں مفتی گنج میں رہتا ہوں، نزا کی کیفیت ہے، سکرات کا عالم ہے، جسم سے جان نکل رہی ہے، بقول خدا مفتی گنج میں میرے گھر میں اللہ میاں ہے۔ اگر ہمارے گھر میں ہے تو یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے تو وہاں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے تو وہاں نہیں ہے۔ جو کہیں ایک جگہ فکس ہو جائے وہ خدا نہیں۔ تو اب یہاں پر بھی ایک ضرورت ہے کہ کوئی اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کا نبھانے والا ہو۔ توجہ دیے گا، کوئی اللہ کا وعدہ نبھانے والا ہو۔ کوہ طور پہ وعدہ نبھایا گیا بذریعہ شجر، پیڑ کے ذریعے وعدہ نبھایا گیا۔ عرش کے اوپر جہاں حبیب کو بلایا وہاں لہجہ علی کے ذریعے سہارا وعدہ پورا ہوا۔ تیسرا وعدہ ہمارا ہے، ہم تمہارے قریب ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ مسئلہ حل نہ ہو پاتا اگر مولائے متقیان، ہمارے اور آپ کے پہلے امام، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ فرماتے کہ جب کہیں، دیکھیے توجہ دیے گا، جب کہیں جہاں کہیں روئے زمین پر جس کسی کو موت آتی ہے واللہ علی اس کے قریب ہوتا ہے، علی اس کے قریب ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے، آئے گا نیابت کرنے، آئے گا وعدہ نبھانے وہی جس کا نفس نفس اللہ ہوگا، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہوگا۔ تو مولائے متقیان کی آمد کے لیے مولائے متقیان کے یہ کلمات ہیں۔ اب میرا ایک مسئلہ آسان ہو گیا، اللہ مرنے والے کو جو محب اہل بیت تھا اس کے درجات کو عالی فرمائے۔ مر جانا تو دیکھیے سبھی کی قسمت میں بھیا، لیکن پلس ہمارے ساتھ یہ ہے، اور اللہ کرے اس نیت پر اور اس ایمان پر ہم باقی رہیں کہ ہم بھی جائیں گے، لیکن جب ہم مر جائیں گے تو آل محمد کی محبت لے کے جائیں گے۔ تھوڑا فرق ہے، سبھی مر جائیں گے، کہ ہر مذہب والا مر جائے گا، ہر دھرم والا مر جائے گا، ہر فرقے والا مر جائے گا، ہر پیدا ہونے والا مر جائے گا۔ ہمارے ساتھ ایک پلس یہ ہے کہ جب ہم جائیں گے تو جب مر جائیں گے تو مر کے تنہا نہیں جائیں گے، بلکہ آل محمد علیہ السلام کی محبت لے کے جائیں گے۔ اب ایسے موقع پر جب جسم سے جان نکل رہی ہو، عالم یہ ہو کہ اب بس سکرات کی وہ آخری گھڑیاں ہیں کہ بس روح بدن سے نکل رہی ہے، تو میرا ایک سوال ہے آپ سب سے، نفسیاتی طور پر جواب دیے گا آپ۔ جب بھی ہم کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں تو کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ادھر کوئی مصیبت دیکھی، ادھر ہماری زبان پر ایک کلمہ جاری ہوا، یا علی، ٹھوکر لگی یا علی، کوئی زخم لگا یا علی، کسی تکلیف میں مبتلا ہوئے تو یا علی۔ یعنی مصیبت جب دیکھتے ہیں، مشکلوں کو جب دیکھتے ہیں تو یاد وہی آتا ہے جو مشکل کشا ہو۔ اب جب جسم سے جان نکل رہی ہے، ادھر مولائے متقیان سامنے آ گئے، ہم مصیبتوں میں پکارتے اسی کو ہیں جو مشکل کشا ہو۔
چشم تصور لے جائیے، آنکھیں بند کر لیجئے کہ جسم سے جان نکل رہی ہے، درد ہو رہا ہے، کر بڑھ رہا ہے اور بدن کا برا حال ہے، ایسے موقع پر ہم علی 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 پکار رہے ہیں اور اتنے میں آنکھ کھلی اور سامنے علی نظر آئے تو مشکل تو ہوگی، لیکن مشکل کشا کے صدقے میں آسان ہو جائے۔ درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔ کیا مشکل تو آئے گی، مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے شاید یہ مشکل کشا کی ہمارے اور آپ کے پہلے امام کی وقت موت آمد جو ہے، یہی مشکل موت کو آسان کرنے والی ہے۔ اور یہی وجہ ہے، دیکھیے ایک حدیث ہے جس کو بچپن سے آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، توفیق ہو گئی ہے تو میں پڑھنے لگا ہوں تو اکثر ذکر بھی کر دیتا ہوں منبر سے، کہ جب ہمارے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ بھیا باواز بلند صلوات بھیج دی محمد وآل محمد، موت کے بارے میں پوچھا گیا، مولا یہ بتائیے کہ جب موت آتی ہے تو انسان پر کیا گزرتی ہے، کوئی مثال دے کے وضاحت فرمائیے۔ تو آپ نے اس کی مثال دی جس کو آپ سنا کرتے ہیں، اور اکثر اصال ثواب کی مجالس میں جب جاتے ہیں تو اس روایت کو ضرور سنتے ہیں آپ، کہ امام نے مثال دی کہ سمجھ لو موت جب آتی ہے تو انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے، یوں سمجھ لو کہ ایک کانٹے دار درخت کے اوپر، ایک خاردار درخت کے اوپر ایک ریشمی کپڑا، ایک باریک سا کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر جھٹکے سے کھینچا جائے، زور سے کھینچا جائے، جس طرح وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، کانٹوں میں پھنس کر تار تار ہو جاتا ہے، اسی طرح بدن تار تار ہو جاتا ہے انسان کا۔ چاہنے والا تھا، رونے لگا سن کے، کہنے لگا مولا کیا سب کے ساتھ ہوگا؟ کہا ایسا سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہا ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، پوری زندگی آپ لوگوں کی محبت میں گزر رہی ہے، کیا ہمارے ساتھ بھی ہوگا؟ کہا تمہارے ساتھ وہ نہیں ہوگا۔ کہا اس کی کوئی مثال؟ دیکھیے توجہ دیجیے، اس کی کوئی مثال؟ کہا اس کی مثال یہ ہے، بس یہ سمجھ لو تمہارے اوپر جب موت آئے گی تو موت کے اوپر مثالاً میں عرض کر رہا ہوں جیسے پھول سے خوشبو، ایک طرف یہ تشبیہ دی کہ خاردار درخت کے اوپر کپڑا ڈال کے کھینچو، بدن کی جو حالت کپڑے کی جو حالت ہوتی ہے وہی بدن انسانی کی حالت ہوگی۔ دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ موت کے وقت چاہنے والے کی حالت یہ ہوگی جیسے پھول سے خوشبو نکل رہی ہو، یعنی احساس بھی نہ ہو۔ یہ احساس نہ ہونا اس بات کی ثبوت ہے کہ کوئی مشکل کشا آ گیا ہے، کوئی مددگار آ گیا ہے۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔ یا اچھا، یہاں پر میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، چونکہ یہ کیمرہ بھی چل رہا ہے اور دور تک آواز جا رہی ہے، اور مجلس فرش ازا پر سنتے وقت اور انداز ہوتا ہے، لیکن گھر میں جب آپ کسی کی تقریر سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کا الگ انداز ہوتا ہے، تو آپ کو حوالوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، دلیلوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک مشہور واقعہ ہے، قرآن نے اس کو کوٹ کیا ہے، قرآن نے اپنے سینے میں اس کو جگہ دی ہے۔ جناب زلیخا جب واقع یوسف کے بعد تمسخر کا شکار ہونے لگیں اور کسی بھی محفل میں جائیں تو ان کا وہاں بیٹھنا دوبر ہو جائے، مصر میں جس کسی تقریب میں پہنچیں، کسی شادی بیاہ میں پہنچیں یا کسی کے یہاں گئیں تو مصر کی عورتوں نے بخشا نہیں، شرم نہیں آئی، کچھ تو سوچا ہوتا، تم عزیز مصر کی بیوی ہو، اس کی زوجہ ہو، تمہارا کیا رتبہ ہے؟ وہ ایک غلام یوسف، ایک حسن کی بنیاد پر، اس کے جمال کی بنیاد پر تمہیں کم سے کم اپنی عزتوں کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا۔ جب اس طرح کے طنز سنتے سنتے پک گئیں، میں اپنی زبان استعمال کر رہا ہوں، پک گئیں، تو انہوں نے ایک اہتمام کیا جس کو قرآن نے کوٹ کیا ہے، قرآن مجید میں یہ واقعہ آیا ہے۔ جناب زلیخا نے اپنے گھر میں تمام محل میں تمام عورتوں کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد سب کے ہاتھ میں ایک چھری دی، ایک پھل دیا،
اور کہا کہ اس کو تم لوگ کاٹو، اس چھری سے اس پھل کو کاٹو، مگر ایک شرط ہے۔ عورتوں نے پوچھا کیا شرط ہے؟ تو کہنے لگے ایک شرط یہ ہے کہ جب میں کہوں تب کاٹنا اس پھل کو۔ کہا ٹھیک۔ اب تمام عورتیں جو ہیں ہاتھ میں چھری لیے ہوئے اور وہ پھل لیے ہوئے انتظار کر رہی ہیں کب زلیخا حکم دے۔ جناب زلیخا نے بڑی سمجھداری کے ساتھ دروازے کے سامنے سے جناب یوسف کو گزروایا۔ جناب یوسف ادھر دروازے کے قریب آئے اور ادھر تمام بیویوں نے چہرے جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اور جیسے ہی ان کے دیدار کرنا شروع کیا، ان کے جمال کو دیکھا۔ اب میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولوی صاحب کوئی نہیں کہہ رہا ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے، وہ ہکا بکا ہو گئی، اور ہکا بکا ہو کے جمال حسن جناب یوسف میں اتنا مہو ہوئیں کہ وہ بس اتنا کہتی رہیں، ارے یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ تو ملک ہے، یہ تو اللہ کا کوئی فرشتہ ہے، اتنا حسین، اتنا خوبصورت۔ اور روایت کہتی ہے کہ وہ بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹنے لگی۔ توجہ دیئے گا، اپنی انگلیاں کاٹنے لگی۔ اما کیا بشر ہے؟ یہ بشر نہیں، ملک ہے، ایک کٹی انگلی، یہ فرشتہ ہے، اتنا حسین کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ کہتے کہتے چاروں انگلیاں کاٹ دی۔ میرا ایک سوال ہے عالم اسلام سے کہ یہ بتائیے کہ جب انگلیاں کٹی ہیں تو درد ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، درد ہوا کہ نہیں ہوا؟ تکلیف پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اذیت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ہر عالم چاہے شیعہ ہو چاہے غیر شیعہ ہو وہ کہے گا بہت تکلیف ہوئی ہوگی، بہت درد ہوا ہوگا۔ تو یہ بتائیے وہاں روئی کیوں نہیں؟ تکلیف کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ اس درد کا بیان کیوں نہیں کیا کسی بیوی نے؟ وہاں تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی، لبوں پہ تبسم تھا، مسکراتی بھی نظر آ رہی تھی، اور یہ کہتی بھی نظر آ رہی تھی واللہ یہ بشر نہیں ہے، یہ تو ملک ہے جس پہ زخم ہے، خون بہہ رہا ہے۔ تو چاہے شیعہ مولانا ہوں چاہے اہل سنت مولانا ہوں، پلٹ کے آپ کو ایک ہی جواب دیں گے، نادان آپ کو معلوم نہیں ہے، بے شک درد ہو رہا تھا، لیکن چونکہ حسن یوسف سامنے تھا تو درد تو تھا، احساس درد نہیں تھا۔ درد تو تھا، احساس درد نہیں تھا۔ لو ہمارے لیے مسئلہ آسان ہو گیا، بے شک موت کے وقت میں درد تو ہے، لیکن چونکہ مشکل کشا جیسا امیر سامنے ہے تو درد تو ہے، احساس درد نہیں۔ علی اگر سراہنے ہوں، علی اگر قریب ہوں تو احساس درد کیا، کوئی تکلیف کیا، کوئی پریشانی کیا، کوئی بے چینی کیا۔ اور پھر بھیا میں یہ بات اکثر سوچتا ہوں اور کہتا بھی ہوں کہ اگر کسی سفر کے دوران ابتدائے سفر سے ہم سفر اچھا مل جائے تو چاہے جتنا کٹھن سفر ہو آسان ہو جاتا ہے۔ موت کا سفر ہے، قیامت تک کے جانا ہے، تنہا چلے جا رہے ہیں، اتنے میں دیکھا سامنے ہم سفر آ گیا، اور ہم سفر بھی کوئی عام نہیں ہے، علی جیسا ہم سفر ساتھ میں ہو۔ اب دیکھیے اگر کوئی ہم سفر راستوں کے بارے میں جاننے والا ہوتا ہے تو اور مسئلہ آسان ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں سے اب دیکھیے عباد میاں کو دیکھ لیا، عباد کے ماموں کو دیکھ لیا، یہاں سے جانا ہے معلوم ہے اکبر پور، تو پہلی بار جب سفر کر رہے ہیں تو پریشان ہے اکبر پور کدھر جانا ہے، کیسے جانا ہے، کہاں سے کون سی سواری لینا ہے۔ لیکن جیسے ہی اسٹیشن پر پہنچے تو عباد صاحب مل گئے، خیریت مولوی صاحب؟ کہا اکبر پور جا رہے ہیں، کہا آج میں بھی جا رہا ہوں۔ اب کوئی نہ وسوسہ آئے گا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی دل میں ہیجان پیدا ہوگا کہ اکبر پور کیسے جائیں، اس لیے کہ یقین ہے کہ وہاں کا رہنے والا ابھی سے ہمارے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ اب میں کیا عرض کروں، ایک جملہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جو عرض کر رہا ہوں کہ مولا متقیان غالب کل غالب فرماتے ہیں کہ سلونی 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 ان طرق السماء فإنی أعلم بها من طرق الأرض، پوچھو مجھ سے آسمانوں کے راستوں کے بارے میں زمین سے بہتر جاننے والا ہوں۔ تو جو سفر کے بارے میں جاننے والا ہو اگر اس جیسا ہم سفر شریک ہو جائے، ایک روز ہے دیئے محمد وآلہ، اس جیسا ہم سفر اگر شریک سفر ہو کہ کیا کہنا، اور پھر کوئی کمزور ہم مسافر نہیں ہے، چلنے والا
پوری طرح پاور رکھنے والا، قدرت رکھنے والا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے ساتھی کو کوئی روک سکے یا ٹوک سکے، اس لیے کہ علی لے کے جا رہے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، اللہ غریق رحمت کرے اور درجات عالی فرمائے۔ جن مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے آل رضا صاحب کی، اور بات کو مختصر کرتے ہوئے، موت سب کی قسمت میں ہے، لیکن ہم خوش نصیب یوں ہیں کہ ہم آل محمد کی ڈیوڑی سے وابستہ ہیں۔ ایک دو نہیں ہیں بلکہ 14 ہیں جو ہمارے مددگار ہیں۔ جہاں سے سلسلہ حیات منقطع ہوتا ہے، یہ جتنے رشتے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ کے تصور میں ہیں، یہ سب بھی اسی کے ساتھ منقطع ہو جاتے ہیں۔ بھائی ہے لیکن بھائی کی مدد نہیں کر سکتا، باپ ہے لیکن بیٹے کی مدد نہیں کر سکتا، بیٹا ہے لیکن ماں باپ کی مدد نہیں کر سکتا، دوست ہے لیکن دوست کی مدد نہیں کر سکتا۔ بس آل محمد کی عظمتیں یہ ہیں کہ جہاں سے دنیا رشتہ توڑتی ہے، آل محمد آواز دیتے ہیں پریشان نہ ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے قیامت کے میدان تک، اور وہاں پر بھی آل محمد، کوئی ساقی کوثر نظر آئے گا، کوئی شافع روز جزا نظر آئے گا، کوئی جوانان جنت کا سردار نظر آئے گا، کوئی جنت کی عورتوں کی سردار نظر آئیں گی، کوئی بخشوانے کے لیے ادھر نظر آ رہا ہے، کوئی بخشوانے کے لیے ادھر نظر آ رہا ہے، کوئی شان سے حاضر ہو رہا ہوگا، محشر کے ہنگام میں داخل ہو رہا ہوگا کہ خود سے نہیں آئے گا بلکہ خود مشیت بلوائے گی تو وہ آئے گا۔ بڑا مشہور وہ جملہ ہے جو بحر الانوار میں ملا باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی رائٹرز نے لکھا ہے کہ ایک منادی ندا کرے گا، اینا زین العابدین، کہاں ہے زین العابدین؟ بعض علماء کرام اور ذاکرین اور خطبہ پڑھتے ہیں کہ جو صدیقین کی صفیں ہوں گی، جو صالحین کی صفیں ہوں گی، متقین کی صفیں ہوں گی، اولیاء کی صفیں ہوں گی، انبیاء کی صفیں ہوں گی، وہ سب اپنی صفوف میں، اپنے صفوں میں دیکھ رہی ہوں گی کہاں ہے وہ عابدین کی زینت۔ اتنے میں ایک نوجوان محشر کے ہنگام میں داخل ہوگا، برجستہ اور بے ساختہ لوگ کہیں گے ارے یہ تو حسین کا بیٹا علی ہے جو زین العابدین ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں کسی کی کوئی ویلو نہیں ہوگی، کوئی شافع محشر ہوگا، کوئی ساقی کوثر ہوگا، کوئی زین العابدین ہوگا۔ بس انہی کی بارگاہ سے ہم لوگ وابستہ رہیں، اور اللہ کرے انہی کے محبت میں زندہ رہیں، زندگی ملے، انہی کی خوشی میں خوش رہیں، انہی کے غم میں آنسو بہاتے رہیں۔ اور جن لوگوں نے ان سے اپنے آپ کو جوڑ لیا وہ ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ سینکڑوں نام ہیں ہر امام کے ساتھ، نہ جانے کتنے ایسے افراد نظر آئیں گے آپ کو تاریخ میں جن کی کوئی ویلو نہیں ہے، لیکن کل ملا کر ویلو میں جو اضافہ ہوا ہے، جو انسانیت منزلت معراج پہ پہنچی ہے، وہ صدقہ یا تو مولا علی کا ہے، یا مولا حسین کا ہے، یا مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے، یا مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا ہے۔ حبیب بن مظاہر جیسے نہ جانے کتنے ہوں گے، لیکن چونکہ ایک دوستی کا رشتہ نبھا دیا حبیب نے، تو 1400 سال سے حبیب علیہ السلام عزت و احترام سے یاد کیے جا رہے ہیں۔ ارے سب کو جانے دیے، ابھی تک دشمنوں کے لشکر میں تھا، احساس ہوا کہ اب میں غلطی پہ ہوں، فوراً معافی مانگ لوں، یہ کریم ابن کریم ہے، معاف کر دیں گے۔ ادھر آیا اور قدموں پہ گرا اور فقط اتنا کہا حلی توبہ یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول مجھ جیسے گناہگار کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اٹھایا اور کلیجے سے لگا لیا، میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ ادھر زبان امام حسین پہ یہ کلمات جاری ہوئے، 1400 سال گزر گئے ہیں، آج بھی دشمنوں کے صفوں میں رہنے والا معافی مانگ کے اتنا محترم ہو گیا کہ 1400 سال بعد بھی جب جناب حر کا نام آتا ہے تو علیہ السلام کے ساتھ آتا ہے، علیہ السلام کے ساتھ نام لیا جا رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی، ختم کی میں نے بات کو مختصر کرتے ہوئے، حبیب ابن مظاہر ہوں یا جناب حر ہوں، ان سب نے بتا دیا کہ ان کے دامن سے وابستہ ہو کر دیکھو تو ان کی اپنے آپ کو ان کی محبت میں فنا کر کے تو دیکھو تمہیں ہمیشہ کے لیے کتنی عزتیں مل جائیں گی، کتنی توقیر تمہاری قسمت میں ہوگی۔ بس عزیزان گرامی، چونکہ جناب حبیب
اور جناب حر کا ذکر آ گیا ہے تو میں کسی ایک کا واقعہ پڑھتے ہوئے بات کو مکمل کروں گا، 2-4-5 منٹ کی زحمت، کہ جناب حر نے جب ریلائز کیا اور اس بات کو سمجھا کہ میری ہی خطا ہے کہ میں نے فرزند رسول کا راستہ روکا ہے، میں ہی وہ گناہ گار ہوں کہ جس کی وجہ سے فاطمہ کا جانی، چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں اور فاطمہ کا جانی انہیں سیراب نہیں کر پا رہا ہے، میں ہی وہ سبب ہوں جو دکھ دینے والوں میں سے میرا شمار ہے، چلو معافی مانگ لی جائے، توبہ کر لی جائے، یہ کریم ابن کریم ہے بخش دیں گے، یہ کریم ابن کریم ہے معاف کر دیں گے، لاکھ گناہ گار صحیح لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ کریم ہے۔ بس یہ سوچا اور فیصلہ کیا، صبح عاشور نمودار ہوئی، چلا خیام حسینی کی طرف۔ بھائی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا معافی مانگنے جا رہا ہوں۔ کہا بھیا مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلو۔ بیٹے نے سوال کیا بابا کدھر جا رہے ہو؟ کہا آقا حسین کی خدمت میں معافی مانگنے جا رہا ہوں۔ کہا بابا پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلیے۔ غلام دوڑتا ہوا آیا، کہا آقا کہاں؟ کہا فرزند رسول سے معافی مانگنے جا رہا ہوں۔ کہا جب تک کہ ظلم میں رہے آپ کی اب خدمت لیتے رہے مجھ سے، لیکن اب جب نور کی طرف بڑھ رہے ہیں تو مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ نہیں آقا، اگر آپ حسین کی طرف جا رہے ہیں آقا کی طرف تو میں بھی جاؤں گا۔ لو عزیزوں، ایک چھوٹا سا قافلہ تیار ہوا، خیام حسینی کی طرف بڑھنے لگا۔ روایت کہتی ہے کہ جب تکبیروں کی آوازیں بلند کی ہیں بیٹے نے، اور تیسری تکبیر کے بعد باپ نے سوال کیا بیٹا کس کو پکار رہے ہو، کیوں تکبیر کر رہے ہو؟ کیا کوئی لڑنے کے لیے آ رہا ہے؟ کیا تم سے کوئی مقابل آ رہا ہے؟ کہا نہیں فرزند یا بابا کوئی مقابل نہیں آ رہا ہے، کوئی لڑنے نہیں آ رہا ہے۔ کہا پھر کیوں تکبیریں بلند کر رہے ہو؟ کہا بابا غضب ہو گیا، عباس بھی آ رہے ہیں، علی اکبر بھی آ رہے ہیں، اصحاب حسین میں سے بھی لوگ آ رہے ہیں، انصار حسین بھی تشریف لا رہے ہیں، اور بابا غضب تو یہ ہو گیا کہ خود حسین چلے آ رہے ہیں۔ آقا حسین کی آمد کی خبر جیسے ہی میں سنی، اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور قدم ہائے امام حسین کی طرف جھکتے ہوئے فقط اتنا کہا حلی توبہ، حلی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول مجھ جیسے گناہگار کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا شان کریمی ہے آل محمد کی، کیا شریف شرافت ہے اس گھرانے کی۔ اللہ اکبر، جس کی نگاہوں کے سامنے سکینہ کی پیاس ہو، جس کی نگاہوں کے سامنے علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہو، ادھر کلیجے سے لگا لیا، سینے سے لگا کے کہنے لگے ارے میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ اور اس کے بعد میں ہاتھ پکڑا، کہا آؤ میرے ساتھ سائے میں کھڑے ہو جاؤ۔ بس عزیزوں میں نے مجلس کو تمام کیا، سائے میں کھڑے ہو گئے، جناب حر کے چہرے پہ ندامت کے آثار دیکھے، ایک کرب نظر آیا، چہرے پر ایک بے چینی نظر آئی۔ خود سوال کیا کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ میں نے معاف کر دیا، میرے خدا نے بھی معاف کر دیا۔ کہا فرزند رسول وہ تو آپ کی کریمی تھی، لیکن کم سے کم یہ تو سوچئے میں جب دشمنوں میں تھا تب تو یہ بچوں کی لطش کی آوازوں سے آ رہی تھی میرے کانوں تک، اب تو میں خیام کے ایک دم نزدیک کھڑا ہوا ہوں، اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اللہ تش کہہ رہے ہیں ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، فرزند رسول میں سمجھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں کہ میں ہی مجرم ہوں، میں ہی گناہ گار ہوں۔ اے فرزند رسول اب مجھے ایک اور اذن دیجئے کہ مجھے کربلا کے میدان میں دشمنوں کے مقابل پہ بھیج دیے تاکہ میں ان سے مقابلہ کروں، اور اس وقت جو پر بے چینی نظر آ رہی ہے وہ سکون میں تبدیل ہو جائے۔ لو اجازت ملی، فرزند رسول نے اجازت دی۔ اب روایت کہتی ہے بس 2 جملے اور مجلس کو تمام کر رہا ہوں، لکھا یہ ہے کہ جناب حر کو جیسے ہی اجازت ملی، حر نے اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو کہا تم پہلے میدان میں جاؤ، اور جناب حر کا بیٹا میدان میں گیا، بہترین جہاد کیا، بڑی بہادری سے لڑا۔ مورخین نے لکھا ہے خوب جہاد کیا، بڑی بہادری سے لڑائی لڑی اور دشمنوں کو واصل جہنم بھی کیا، لیکن جب زخموں سے چور ہو کے گرا، عزاداروں میں ایک جملہ کہوں، کربلا بے حصوں کے لیے نہیں ہے، کربلا بے غیرتوں کے لیے نہیں، کربلا صاحبان احساس کے لیے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں اس واقعے کو کہ جب بھی آپ تصور لے جائیں گے تو بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے کہ ہائے رے مظلومی حسین۔ لکھا یہ ہے کہ باپ نے بیٹے کو زخمی حالت میں جب گرتے ہوئے دیکھا تو تیزی سے گھوڑے پر بیٹھا اور تیزی سے مقتل میں پہنچا تاکہ جا کر اپنے زخمی بیٹے کی مدد کروں۔
جیسے ہی روایت کہتی ہے ہور میدان مقتل میں پہنچا اپنا غم بھول گیا۔ علماء نے لکھا اپنا غم اس لیے بھول گیا کہ اس سے پہلے آقا حسین تشریف لا چکے تھے۔ آقا حسین کے زانو پہ بیٹے کا سر دیکھا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا فرزند رسول آپ نے کیوں زحمت کی ہے؟ ارے میں موجود تھا اپنے جوان بیٹے کی میت اٹھانے کے لیے۔ اللہ اکبر، شرافت حسینی، اللہ اکبر، احساس حسینی۔ بڑی حسرت سے حور کو دیکھا، کیا حور کیا بات کر رہا ہے؟ کیا دستور دنیا یہ بھی ہے کہ کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان کی میت اٹھائے؟ اے حور کم سے کم حسین کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جس حسین نے صبح عاشور یہ کلمات کہے تھے، ہائے عصر عاشور، علی اکبر آواز دے رہے ہیں، لاش علی اکبر سامنے ہے، لاش کو اٹھا کر لے کے جانا ہے۔ ارے کوئی نہیں ہے جو بوڑھے باپ کا سہارا بنے۔ ایک آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں، آوا حسین کا سہارا۔ سیعلم الذین ظلموا ایّا منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ یا اللہ یہ مختصر سا ذکر جو آل محمد علیہ السلام کا ہوا ہے، اس کا ثواب مرحوم آل رضا رضوی ابن اعجاز حسین رضوی صاحب کی روح کو پہنچے، اور التماس گزار بھی ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید آل رضا رضوی صاحب ابن اعجاز حسین رضوی صاحب کی روح کو اس